دونوں کا ایک جزا وہ ذکر ہے. یہ علم یعلم بأن اللہ یرا اور محضور نکالنے کی ضرورت نہیں. ہمارا یہ آپ کا خبر دے دیں کہ انسان الہدا کا نبی ہدایت پر ہے اور امر کرتا ہے تقوی کا اور خبر دے دیں. ابو جہل جھٹلاتا ہے، قولاً بھی وتولا، عملاً بھی اعراض کرتا ہے. یا ابو جہل حق کو جھٹلاتا ہے، حق سے اعراض کرتا ہے. یا علم یعلم، یہ جزا دونوں شرطوں کے لیے. علم یعلم کیا ابو جہل کو معلوم نہیں ہے، یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ یرا، اللہ دیکھتا ہے. یرا کا بھی مفعول ذکر نہیں ہے، تعمیم کے لیے حذف ہے. ان اللہ یرا، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. اللہ اس فعل کو بھی دیکھتا ہے جو ابو جہل نے کیا ہے. اللہ ہم کہ یہ بات لئن لم ينتهِ، اگر ابو جہل باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، نصفا دیکھو یہ متکلم مال غیر ہے. نصفا تنوین فعل پر تنوین تو نہیں آتی ہے. آپ کا یہ تنوین نہیں ہے، یہ تنوین نہیں ہے. نصفا میں وہ نون خفیفہ جو تاکید کے لیے فعل کے ساتھ آتا ہے نا، اس کو حرکت دے دیا، وہ تنوین کی شکل میں لکھا گیا ہے. لنصفعن، اللہ فرماتے ہیں لنصفعن، خفیفہ نون خفیفہ تھا، وہ تنوین کی شکل میں لکھا گیا. لنصفعن لناخذن، اللہ لنصفعن ہم ضرور پکڑتے ہیں. بالناصیۃ، ناصیہ کو، ناصیہ یہ سر کے اگلے بالوں کو کہتے ہیں. سر کے اگلے جو بال ہیں اس کو ناصیہ کہتے ہیں، پیشانی. ہم ضرور پکڑتے ہیں. یا ننصفعن کا یہ معنی ہے ہم ضرور کھینچتے ہیں. ناصیہ سر کے اگلے بالوں کو پکڑ کر. ناصیہ پہلی ناصیہ مبدل پھر ہو، یہ بدل ہے دوسرا ناصیہ ہے. ناصیہ نے ایسے سر کے اگلے بال، کاذباتن، کاذباتن کہ وہ قولاً بھی جھوٹا ہے. بال تو جھوٹے نہیں ہوتے ہیں. کاذباتن ناصیہ کی، ناصیہ سر کے اگلے بالوں کو کہتے ہیں. وہ بال جھوٹے تو نہیں ہیں، کہتا ہے صاحب ہاں مراد ہے. وہ بال خاطئاتن، خطا گناہ کرنے والے نہیں، وہ بھی صاحب ہاں مراد ہے. وہ کاذباتن ہے ایسے سر کے اگلے بال، ایسا ناصیہ. کاذباتن اس کا صاحب، اس پیشانی کا صاحب وہ جھوٹا ہے. خاطئاتن ہے وہ گناہگار ہے فعل میں، فعل میں گناہگار ہے، قول میں جھوٹا ہے، فعل میں خاطی ہے. کاذباتن کا تعلق قول کے ساتھ ہے، خاطئاتن کا فعل کے ساتھ ہے. قولاً بھی وہ جھوٹا ہے اور فعلاً وہ خطا کار ہے، غلط فعل کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلیدعو نادیہ، وہ بلائے نادیہ اپنے اہل مجلس کو. تو اس کے اہل مجلس جو نبی کے دشمن جمع ہو کر بیٹھتے تھے ان کو بلائے. سندعو الزبانیہ، اللہ نے فرمایا ہم زبانیہ کو بلائیں گے. زبانیہ وہ فرشتہ ہے جو وہ فرشتہ ہے جو کافروں کو دوزخ میں داخل کرتے ہیں، ان کو زبانیہ کہتے ہیں. سورہ طور آیات نمبر 13 نکالو، یا سورہ تحریم آیات نمبر 6 میں دی ہے. تحریم 6 طور 13. یوم یدعون، اور قیامت کے دن رکھ دیا جائے گا کافروں کو الی نار جہنم، دوزخ کی آگ کی طرف دھکا دیا جائے گا. کون دھکا دیتا ہے؟ وہ فرشتے. دعا دھکا دے کر اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہ وہ ہے. اور دوسرے تحریف میں اس کی صفت کا ذکر ہے. تحریف نکالا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ اور غلاظ شداد، ان کی صفات ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہاں ذکر ہے کہ وہ فرشتے ان کے صفات تحریم 6 میں وہ ذکر ہے. تو وہ مراد ہے.
زبانیہ وہ قہر والے فرشتے، قہر کے فرشتے ہیں، کافروں کو دوزخ میں ڈالتے ہیں، اور ان کی صفات سورہ تحریم 6 میں ہے، سخت ہے، ترستے ہیں۔ اللہ کے یہ بات لا تطیعوا، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں استمرار کے لیے، مگر کبھی بھی ایسے ابو جہل کی بات نہ مانو نماز چھوڑنے میں۔ وسجد واقترب، وسجد واقترب کا یہ معنی ہے سجدہ کر اللہ کو۔ مخالفت کے وقت میں دشمن مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ ضروری ہے، مخالفت کے وقت میں اللہ کی طرف توجہ ضروری ہے، اور توجہ اللہ کی طرف کیا ہے؟ سجدہ ہے، وسجد۔ اور وقترب کا مقصد یہ ہے، یہ سجدہ کا مقصد ذکر ہے۔ وقترب سجدہ کیوں کرتا ہے؟ وہ قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ سجدہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مشکلات میں، مخالفت میں اللہ کی طرف توجہ ضروری ہے۔ توجہ کیا ہے؟ وسجد، سجدہ کرنا۔ اب اس سجدہ کا مقصد کیا ہے؟ وقترب، قرب حاصل کرنا۔ یہ سجدہ کا فائدہ ذکر ہے، سجدہ کرو وقترب، قرب حاصل کرو۔ اور یہ بھی لکھا ہے مخالفت کے وقت میں کسی کے ساتھ مقابلہ ہو، دشمنی ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورت 300 دفعہ پڑھو۔ بہت مجرب ہے، مخالف مغلوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کرتا ہے۔ اور اللہ کی طرف توجہ کرو تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدے کرو، نماز پڑھو تو آسان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ترغیب القرآن ہے۔ قرآن کا نزول یاد رکھیں، لیلۃ القدر میں شروع ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا ہے قرآن، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا ہے۔ اچھا، 1 سال کی تقدیر، 1 سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اس رات میں، تو اس لیے لیلۃ القدر تقدیر کی رات کی لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر۔ قرآن کا نزول شروع ہوا ہے لیلۃ القدر، تقدیر کی رات میں، کہ جس رات میں 1 سال کی تقدیر فرشتے کے سپرد ہوتا ہے۔ یا قدر کا معنی وہ شرافت کی رات ہے، عزت کی رات ہے، یا قدر سے اس رات میں، قدر سے قدر تنگ ہونے کا معنی ہے، اس رات میں زمین تنگ ہوتی ہے فرشتوں کے نزول سے، فرشتے اتنے زیادہ آتے ہیں زمین تنگ ہوتی ہے۔ یا قدر لیلۃ الحکم، وہ رات حکم کی ہے، لیلۃ التقدیر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ما ادراک اس جگہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ فرا نے کہا ہے، جس مقام میں ما ادراک ہو اس کا علم اللہ نبی کو دیتا ہے، جس جگہ میں ما یدریک ہو اس کا علم نہیں دیتا ہے۔ یا ما ادراک ہے، علم لیلۃ القدر کا نبی کو دیا تھا پھر اٹھایا۔ وما ادراک، تجھے کیا خبر ہے، ما لیلۃ القدر، وہ شرافت اور عزت کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر، شرافت کی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے وہ بہتر ہے۔ الف شہر کنایہ ہے پورا زمانہ سے، پورا زمانہ سے۔ بقرہ 96 آیات نکالیں، سورہ بقرہ 96 آیات، پورا زمانہ کس طرح مراد ہے؟ لیلۃ القدر سے میں نے کہا پورا زمانہ مراد ہے، تاریخ بقرہ 96۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ دَعْوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ کیا ہے؟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ الف سنۃ، یہ ہے الفا آیا ہے نا، میں سمجھاتا ہوں آگے آپ کو۔ یود احدہم، ہر ایک آرزو کرتا ہے، کس چیز کا؟ لو مصدر ہے، لو یعمر، عمر کا،
عمر کا عرضو کرتا ہے کتنا؟ 1000 سنت، 1000 سال. یہ 1000 سال سے مراد پورا زمانہ ہے. ہر ایک کا تمنا یہ ہے کہ مجھے پورا زمانہ عمر دیا جائے. 1000 سال نہیں، 1000 سال تو ختم ہوتے ہیں، 1,00,000 سال بھی نہیں، 1,00,000 سال بھی ختم ہوتے ہیں. پورا زمانہ تو 1000 شہر سے پورا زمانہ مراد ہے. سمجھ میں آیا یہ ترجمہ؟ یا وہ 1000 کا کرو. خیر یہ ایک رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. مطلب اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یا الف شہر یہ کنایہ ہے سارا زمانہ سے. اس ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر ہے، پورے زمانہ سے اس کی عبادت بہتر ہے. پورے زمانہ سے یہ مانا کہ اول سے لے کر قیامت تک پورا زمانہ میں عبادت کرنے سے اس ایک رات میں عبادت بہتر ہے. الف پورا زمانہ سے تعبیر ہے. سورہ بقرہ کی جو آیات ہے وہ بھی الف پورا زمانہ، یہ بھی پورا زمانہ. یہ اس رمضان میں ہے اور اس سے محروم نہیں ہوتا ہے. کوئی عبادت کرے اور صبح شام دعا کرے، محروم کوئی بھی نہیں ہوتا. اس میں سورج کا دیکھنے کی دیکھنا بھی ہے. ہاں کیوں نہیں دیکھا؟ کل ایک بندے نے کہا کہ میں نے شہری سے پہلے سورج دیکھا. میں نے اپنے بیوی کو جگایا، کہا کہ ہم نے شہری بھی نہیں کھایا، سورج نکلی اٹھو. اس نے جا کے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رات 2 بجے 3 بجے کا. کون اس رمضان میں؟ کل کے بعد. کون سے رات میں؟ یہ جمعہ کی رات میں جو گئی جو نہیں ہفتے کی رات. ہفتے کی رات کل کا ہم نے پچھلے جمعہ کی رات آپ دیکھا ہے. جمعہ کی رات جو سعودیہ والوں کی 21 رات، سعودیہ والوں کی 21 رات، اس میں طبیعت خوش ہوتی تھی. ليلة القدر کی ایک علامت یہ ہے سورج کی روشنی دن کو کم ہوئی اور انسان کی طبیعت میں خوشی ہوئی. کوئی بھی انسان کو معلوم ہو یا نہ ہو، معلوم ہو ایک بھی نہیں، معلوم ہو یا نہ ہو اس کے سے کیا کرتے ہیں. اگر پورے رمضان میں عبادت کرے تو محروم حساب سے کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ سن عشاء اور صبح کی نماز بعد جماعت پڑھے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا. حساب سے سب ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے. اس رمضان میں ہے بس ہو رہا ہے. تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح جبرائیل علیہ السلام بھی فیہا اس رات میں، بإذن ربہم رب کے حکم سے، من کل امر. من کل امر کا یہ معنی ہے من با کے معنی میں، من کل امر معنی بکل امر، ہر امر لے کر اترتے ہیں. امر کیا ہے؟ خیر کے امر، برکت کے امور. یا بکل امر کا من کل امر بکل ما امر به، ہر وہ امر لے کر آتے ہیں کہ وہ اس امر کا اللہ نے حکم دیا ہو. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ترکیب سنے تو سب معنی ہوتا ہے. ترکیب آیا تو معنی آتا ہے. سلام خبر مقدم ہے ایک ترکیب، یہ مبتدا مؤخر ہے. اور تو معنی یہ ہے یہ رات سلام سلام ہے، یہ حمل مبالغتاً ہے. رات سلام تو نہیں ہے، سلام امن کو کہتے ہیں، رات امن تو نہیں، امن والی ہوتی ہے. یہ رات سلام سلام ہے، یہ حمل مبالغتاً ہے یا مضاف معذوف ہے. یہ رات سلام معنی ذات و سلامت ہے، سلامت والی ہے. یا سلام مصدر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے. تو معنی یہ ہے حاضہ اللیلۃ سلام، یہ رات، یہ لیلۃ القدر کی رات سلام سلامتی کی ہے. اور ہیا مبتدا ہے آخر تک، حتی مطلع الفجر یہ خبر ہے ہیا کے لیے. دیکھو ترکیب دو ہو گئی، ہیا مبتدا مؤخر، سلام خبر مبتدا، حمل مبالغتاً یا سلام سے پہلے مضاف معذوف ذات و سلامتی، یہ رات سلامت والی ہے. ایک یا میں نے کہا سلام یہ ہے خود یہ مبتدا ہے، کہ سلام خبر ہے، مبتدا محذوف ہے. یہ مبتدا نہیں ہے، مبتدا محذوف ہے. حاضہ اللیلۃ سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. یہ رات مبتدا، سلام سلامتی کی ہے. اور یہ پھر مبتدا ہے،
مطلع مصدر میمی ہے طلوع کے معنی میں، یہ حتی مطلع الفجر یہ خبر ہے یا کے لیے، تو یہ رات سلام سلامتی کی ہے۔ سلامتی کا کیا معنی؟ اللہ کے اولیاء پر سلام ہے، یا اہل طاعت پر سلام ہے، یا سلام سلامتی ہے شیطان سے، یا یہ رات سلام سلامتی کی ہے آفات سے، یا یہ رات حتی مطلع الفجر تو الی طلوع الفجر صبح نکلنے تک ہے، یہ رات صبح نکلنے تک ہے۔ ابھی یہ ترکیب آیا تو معنی بھی آیا، دو ترکیب یاد رکھیں تو معنی آپ کو سمجھ آتا ہے۔ مطلع الفجر الی طلوع الفجر صبح نکلنے تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا شکوہ ہے عنادی کافروں کے لیے، کافروں کے عناد پر شکوہ۔ لم یکن الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہیں کافر لوگ، وہ کافر کون ہیں؟ من اہل الکتاب، اب کوئی اہل کتاب میں سے، والمشرکین بت پرستوں میں سے، کافر اہل کتاب میں سے ہو اور بت پرستوں میں سے ہو، یہ نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہیں؟ منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ یہ اس آیات میں آپ نے غور سے سن لیا تو سمجھ آئے گی، غور سے نہیں سنا تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ چار ترجمے ہیں، چار توجیہ میں آپ کو کرتا ہوں۔ اہل کتاب کتابی کافر اور بت پرست کافر، یہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، نہیں تھے اہل کتاب کے کافر بت پرست کافر، کیا نہیں تھے؟ منفکین، الگ الگ نہیں تھے، الگ الگ نہیں تھے بلکہ ایک تھے، ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے۔ رسول اور قرآن حد کب تک ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے اور متحد تھے؟ حتی تأتیہم البینہ، ان تک بینہ پہنچنے تک، بینہ آنے تک۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہے، وہ بینہ رسول آیا تو بطلان کا پتہ چلا، ہر ایک کو پتہ چلا کہ یہ باطل ہے، میں باطل ہوں، تو پھر منفکین الگ الگ ہو گئے۔ پہلے الگ نہیں تھے، بینہ رسول آنے تک، قرآن آنے تک الگ نہیں تھے، ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے۔ جب قرآن اور رسول آیا تو بطلان کا پتہ چلا تو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، منفکین ہمارا الگ ہو گئے۔ پہلے الگ نہیں تھے ایک دوسرے سے، مشرکین اور بت پرست الگ الگ نہیں تھے۔ کب تک؟ بینہ آنے تک۔ بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی جانب سے رسول ہے۔ جب رسول آیا ایک دوسرے کے بطلان کا پتہ چلا، بطلان کا پتہ چلا تو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ دوسرا معنی منفکین، الگ نہیں تھے، الگ نہیں ہوتے تھے رسول کے مدح سے۔ رسول منفکین، اہل کتاب بھی بت پرست بھی رسول کی تعریف سے الگ نہیں تھے، رسول کی تعریف کرتے تھے، بلکہ مطالبہ بھی کرتے تھے بعثت رسول کا، اہل کتاب، یا اللہ آخری نبی کو جلدی بھیجے۔ یہ تعریف کب تک کرتے تھے؟ جب ان کا مطلوب حاصل ہوا، نبی آیا، پھر فرق شروع کیا۔ حتی تأتیہم البینہ، رسول کی تعریف سے الگ نہیں تھے آنے تک، جب آیا بس الگ ہو گئے۔ پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وہ رسول پہچان لیا تھا پہلے، جب وہ رسول پہلے اپنی کتابوں میں پہچان لیا تھا، وہ آیا تو خلاف ہو، پہلے پہچان لیا تھا، وہ دعا بھی کرتے تھے اللہ آخری رسول کو بھیج، آیا تو خلاف ہو۔ یہ معنی۔ تیسرا معنی انفکاک کا معنی تردد کا ہے، یعنی ان کو تردد نہیں تھا اپنا دین میں، کافروں کو بھی مشرکین کو بھی، حتیٰ کہ بینہ رسول آیا تو خلاف پیدا ہوا آپس میں، پھر تردد پیدا ہوا۔ پہلے شک نہیں تھا کہ ہم باطل پر ہیں یا نہیں، رسول آیا تو شک۔ چوتھا معنی یہ انفکاک کا معنی ہلاکت کا ہے، یہ لوگ ہلاکت کے مستحق نہیں تھے، اہل کتاب بھی بت پرست بھی، قرآن آنے تک۔ قرآن آیا، انہوں نے انکار کیا،
تو پھر ہلاکت کے مستحق ہو گئے. منفقین مانا ہے ہلاکت کے مستحق. رسول من اللہ ہے، یہ وہ بیانہ کیا ہے؟ رسول ہے اللہ کی جانب سے. رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو صحفن ہے، یتلو وہ پڑھتا ہے، صحف کو پڑھتا ہے، صحفن وہی پڑھتا ہے. وہی جس کو متضمن ہے وہ پڑھتا ہے، وہی جس کو متضمن ہے وہ پڑھتا ہے. وہی کو صحیفہ کیوں کہتے ہیں؟ وہی صحیفہ نہیں ہے، صحیفہ وہ اس کو کہتے ہیں. یہ وہی کو صحیفہ کہاں، یہ کیا ہے؟ یہ مجازن ہے، ما یقول کے بعد ہے. قرآن زبانی وہی نازل ہو گئی، اس کو صحف کہا اللہ نے. وہ تو صحیفہ نہیں تھا، وہ زبانی قرآن صحیفہ نہیں. صحیفہ اس کو کہتے ہیں جو مکتوب ہو رجسٹر میں. یتلو پڑھتا ہے پیغمبر صحف اور صحیفے. صحیفے کدھر تھے پیغمبر کے زمانے میں؟ کاغذ میں مکتوب نہیں تھا قرآن. یہ مایعول کے بعد ہے، بعد میں مکتوب چیز صحیف ہونے والا تھا، پہلے سے صحف کہا گیا. یہ ذہن میں رکھا. یتلو علیہم وہ پڑھتا ہے، یتلو پڑھتا ہے صحفن صحیفے، مطہرۃ و پاک ہے نقصان سے، جھوٹ سے. فیہا ان صحیفوں میں کتب احکام ہیں یا کتب آیتیں ہیں. قیمۃ مانا ایک مانا یہ ہے ٹھیک، قیمۃ مضبوط، قیمۃ قدردان، قیمۃ عاجلہ. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، وما تفرق الذین الگ نہیں ہو گئے ہیں، الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے وہ الگ نہیں ہو گئے، وہ الگ نہیں تھے. ایک تفرق ہے، ایک اختلاف ہے بھائی. تفرق اختلاف نفس مخالفت کو کہتے ہیں. عقیدہ اور عمل میں اختلاف ہو یا نہ ہو، جیسے مخالفت کی شروع. تفرق عقیدہ اور عمل میں مختلف ہونے کو کہتے ہیں. تفرق عمل میں بھی الگ تھے، عمل عقیدہ میں بھی الگ تھے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، عقیدہ اور عمل میں الگ نہیں ہو گئے ہیں اہل کتاب، الا من بعد ما مگر اس کے بعد عقیدہ اور عمل میں مختلف ہو گئے. جاءتہم البینہ ان کو بینہ آیا، بیان آیا، بیان. وما امروا حالانکہ یہ معمور نہیں تھے قرآنی کتابوں میں، الا معمور تھے لیعبدوا اللہ، یہ عبادت ہے کہ اللہ کی کرے. مراد عبادت سے توحید ہے. قرآنی کتابوں میں تورات انجیل زبور میں بھی معمور تھے توحید کے، قرآن میں بھی معمور ہے توحید کے. مخلصین لہ الدین، ایسے حالت میں وہ خاص کریں عقیدہ لہو اللہ کے لیے خاص کریں، الدین اپنی عبادت ہے. عبادت عقیدہ میں مخلص ہوں، اللہ کے لیے عبادت خاص کریں. امر یہ تھا. عنفا کیفیت کا بیان ہے. عنفا مخلصین عقیدہ کا بیان ہے، عنفا کیفیت کا بیان ہے کہ وہ مائل ہو ہر باطل سے حق کی طرف. وہ یقیم الصلاۃ، یہ ذکر اعمال ہے بعد العقیدہ. پہلے عقیدہ کا ذکر ہوا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، معمور تھے توحید کے. وہ یقیم عمل کا ذکر ہے. ذکر العمل، ذکر الاعمال بعد العقیدہ. وہ یقیم الصلاۃ معمور تھے قرآنی کتابوں میں کہ نماز کو قائم کریں. وہ یؤتوا الزکاۃ، زکات دینے کے معمور تھے. وذالک دین القیمہ، وذالک یہ مجموعہ امور ثلاثہ، عقیدہ، نماز اور زکات. ذالک مجموعہ کو اشارہ ہے. یہ عقیدہ صاف کرنا، نماز پڑھنا، زکات دینا. دین القیمہ، یہ دین ہے مضبوط. اضافت الموصوف الی الصفت ہے. تو دین موصوف القیمہ کا یہ صفت ہے، صفت مضاف الیہ ہو گئی ہے. یہ مطابقت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں دین مول ہے ملت کے ساتھ. یہ تو توحید اور عمل درست کرنا، یہ دین مانا ملت. ملت قیمت، ملت قیمت، ایک ملت ہے مضبوط، اور قیمہ کا مانا مستقیم، ٹھیک سیدھا ملت ہے. یہ ملکۃ المستقیمہ یا مضاف معذوف ہے. ایک دین الکتب القیمہ، یہ وذالک یہ مجموعہ دین الکتب القیمہ.
یہ دین ہے، وہ قرآنی جو کتابیں ہیں مضبوط ان کا، یہ تقریب اخروی ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ہیں، والمشرکین، وہ کافر مشرکین میں سے ہیں، کوئی اہل کتاب میں سے کوئی مشرکین میں سے۔ ابھی یہاں غور سے آپ سنیں گے، والمشرکین منصوب ہے یا مجرور ہے؟ والمشرکین منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اور کس طرح؟ حالت نسبی میں یا آتا ہے جب صالح مذکر میں، اور حالت جری میں بھی یا آتا ہے، یہاں یا آیا تو ابھی یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ والمشرکین حالت نسبی اور جری دونوں میں ایک یا آتا ہے، دونوں احتمال، مجرور ہونے کا بھی منصوب ہونے کا۔ سمجھا؟ دیکھو ابھی معطوف باتوں کا، اگر یہ عطف ہو الذین کفروا پر تو منصوب ہے، ان الذین کفروا والمشرکین، اہل کتاب کے کافر اور مشرکین بت پرست، تو الذین کفروا منصوب تھا ان کی وجہ سے، یہ بھی منصوب ہوا۔ اگر آپ نے اس کو عطف کیا اہل کتاب پر تو مانا یہ ان الذین کفروا من اہل کتاب، وہ کافر اہل کتاب میں سے ہیں، والمشرکین اہل کتاب پر عطف کیا تو من کے نیچے آیا تو پھر مجرور ہے۔ یہ سب فی نار جہنم، دوزخ کے آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے آگ میں، اولئک ھم شر البریہ، یہ اچھا شر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں بری مخلوق ہے سارے زمانوں میں، ہم شر البریہ فی جمیع الازمنہ، سارے زمانوں میں یہ برے ہیں۔ آئی بشارت ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا، ہمیشہ کرتے ہیں، الصالحات، سنت کے مطابق اعمال، اولئک، یہ لوگ، ہم خیر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں بہتر مخلوق ہے ہر زمانے میں۔ جزاؤہم، بدلہ ان کا عند ربہم، رب کے پاس جا کر ملے گا، جزا بدلہ ہے لیکن ادھر نہیں ملے گا، رب کے پاس جا کر ملے گا۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ جنات عدن، بیٹھنے کا باغ ہے، بیٹھنے کا باغ ہے، مانا سفر نہیں کریں گے یہ لوگ، ان کو نکالا جائے گا، بیٹھنے کا ہے بس، وہاں بیٹھ کر سفر کرے گا اور نہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ ہم ابھی دنیا میں یہ نہیں ہے، عادت نہیں ہے، انسان سفر کرتا ہے، ایک جگہ میں نہیں بیٹھتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، کبھی یہاں نکالا جاتا ہے، اگر سفر بھی نہیں کیا، نکالا بھی نہیں کیا تو خود تو مرتا ہے، وہ جگہ پھر خالی ہوتی ہے۔ جنت میں یہ ہے، وہ جنت عادت بیٹھنے کی ہے، نہ وہاں سے وہ سفر کرتا ہے، نہ اس کو نکالا جاتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، مرتا بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، نکالا بھی نہیں جاتا ہے، تو بس ہمیشہ ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، بہتے ہیں اس جنت کے درخت کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ بھی ہوں گے، ابدا، ابدا تاکید اس لیے آتا ہے کہ خلود مقصد طویل کے معنی میں نہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، جنت والوں سے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ تمنا ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہوا، تمنا پورا ہوا۔ تمنا کیا ہوتا ہے مومن کا؟ آرزو، اللہ کی رضامندی کا، وہ رضامندی اللہ راضی ہوگا، تمنا پورا ہوگا، اللہ راضی ہونے تک تمنا پورا نہیں ہوتا۔ ذالک لمن خشی ربہ، ذالک، یہ جنت، یہ مذکور ثواب، لمن، اس کے لیے، خشی ربہ، وہ رب سے ڈرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف، وجل، رہبت، ہیبت، خشیت، یہ سب قریب المعنی الفاظ ہیں۔ تقوی قریب المعنی تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔
خشی ربہ رب سے ڈرتا ہے، رب سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے یہ ثواب ہے، جو نہیں ڈرتا ہے نہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، رب سے کون ڈرتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، رب سے ڈرتے ہیں اللہ کے علماء جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں۔ تو علماء کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا علم زیادہ ہونے سے عالم نہیں ہوتا ہے، خدا کا خوف دل میں ہونے سے عالم ہوتا ہے، اور خوف ہو تو وہ عالم ہے بس۔ یہ اس کے لیے وہ رب سے ڈرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض، جب ہلے گی زمین، اذا زلزلت الارض، زمین ہلے گی۔ سورہ حج اول نمبر آیات میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل، واقعہ 4 نمبر آیات میں۔ سورہ مزمل 14 نمبر آیات میں زلزلے کا ذکر ہے۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلے گی، زلزالہا حرکت شدیدہ کے ساتھ، یا زلزالہا عجیب طریقہ سے ہلے گی۔ واخرجت الارض، نسبت زمین کی طرف ہے، زمین نکالے گی، زمین نکالے گی۔ وہ اللہ کا بندہ اسقالہا، زمین نکالے گی۔ زمین کوئی زیر روح تو نہیں ہے، زمین میرا روح ہے، نہیں اختیار ہے کہ اپنے اندر بھاری چیزوں کو یہ نکالے، یہ تو غیر زیر روح ہے، زمین کس طرح نکالے گی؟ تو کہتے ہیں نسبت مجازی ہے، وہ چیزیں اللہ نکالتا ہے زمین سے، لیکن نکلتے ہیں زمین سے، تو یہ زمین ظرف ہے اسقال کے لیے، تو نسبت زمین کی طرف مجازی ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکالے گی زمین، یہ خراج زمین کو مجازی ہے، زمین نکالے گی اسقالہا، اپنے بھاری چیزوں کو۔ زمین کے اندر بھاری چیزیں ہیں۔ اگر زلزلہ دنیا کا مراد ہو، دنیا میں فنا کے وقت میں نفخ اولا کا زلزلہ مراد ہو، تو اسقال سے مراد خزانے ہیں۔ زمین کے اندر بہت سے قسم کے خزانے ہیں، قیمتی قیمتی چیزیں ہیں۔ جب زمین ہلے گی، پھٹے گی، تو وہ قیمتی چیزیں سب ظاہر ہوں۔ اگر مراد زلزلہ سے وہ نفخ ثانی مراد ہے جو قبروں سے اٹھانے کے لیے ہے، تو مراد اسقال سے پھر مردے ہیں، مردے۔ اور زمین ہلے گی، زمین نکالے گی اسقالہا، اپنے خزانے، اگر نفخ اولا ہو، یا اپنے مردوں کو نفخ ثانی ہو تو۔ وقال الانسان، انسان کہے گا، انسان بھی فکر ہوگا، یہ کس طرح، یہ باعتبار الحال ہے۔ قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، مولانا بھی کہتے ہیں، ایک زبان قال سے کہنا ہے، ایک زبان حال سے کہنا ہے، اور وہ عربی بھی اشعار ہے نا۔ وَلَئِن نَطَقْتُ بِشُكْرِ بِرِّكَ مُفْصِحًا فَلِسَانُ حَالِي بِالشِّكَایَةِ أَنْتَهُ، وَلَئِن نَطَقْتُ بِشُكْرِ بِرِّكَ مُفْصِحًا فَلِسَانُ حَالِي بِالشِّكَایَةِ أَنْتَهُ، اگر زبان سے میں شکر بھی کرتا ہوں، لیکن فَلِسَانُ حَالِي، میرے حال کی زبان شکایت کرتی ہے، تو زبان حال سے انسان کہے گا، مانا انسان کی حالت سے یہ شکایت فہم ہوگی۔ وقال الانسان، اور انسان زبان حال سے کہے گا، مالہا، یا مالہا، اس مالہا، کیا ہوا ہے اس زلزلہ زمین کو کہ ہلتی ہے؟ یوم اذن، اس دن میں، تحدث اخبارہا، زمین بیان کرے گی، ظاہر کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں، خیر کی خبر ہو زمین میں یا شر کی خبر ہو، وہ ظاہر کرے گی۔ اخبارہا، اپنے حالات کو۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی، یوم اذن تحدث اخبارہا، پھر رسول اللہ نے فرمایا، اتدرون ما اخبارہا، تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اعلم و رسولہ، ادباً ذکر کرتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں، زمین کے اوپر جس بندہ نے، مرد یا عورت نے، جو بھی عمل کیا ہے
وہ زمین گواہی دیتی ہے، زمین خود گواہی دے گی، فلاں تاریخ میں، فلاں مہینہ میں، فلاں وقت میں اس انسان نے میرے اوپر یہ کام کیا، اس عورت نے یہ کام کیا، اس مرد نے یہ کام کیا۔ اخبار یہ خیر کا کام کیا یا شر کا وہ خبر دے گی۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ تو حدیث و اخبارہ کیوں زمین اپنی خبریں خیر اور شر کی کیوں بیان کرے گی؟ اس وجہ سے بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرے رب نے اوحا لہا، اوحا مانا امر کیا ہے، لہا زمین کو باتیں کرنے کا امر کیا ہے، تو وہ باتیں کرے گی زمین۔ او بالکلام، کلام کروا۔ آمین سجدہ 21 نمبر آیات میں بھی یہ ذکر ہے۔ یوم یذن، اس دن میں یصدر الناس، یصدر الناس کا یہ معنی ہے لوٹیں گے لوگ، یصدر الناس، واپس کیے جائیں گے لوگ محشر کے میدان سے، محشر کے میدان سے جب لوٹائے جائیں گے کدھر؟ جہنم کی طرف، محشر کے میدان سے جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا یصدر الناس، لوگ واپس آئیں گے، لوگ واپس آئیں گے قبروں سے، کدھر آئیں گے؟ پہلے تھا وہ لوگ واپس آئیں گے جہنم کی طرف، کافر مراد ہے، یا واپس آئیں گے قبروں سے محشر کی طرف، یا تو محشر سے یا قبروں سے جب لوگ واپس آتے ہیں تو اشتا تک پھر مختلف ہوں گے، راستے مختلف ہیں، کسی کا راستہ جنت کی طرف ہے، کسی کا دوزخ کی طرف ہے۔ سورہ زمر 71-73 میں اس کا ذکر ہے۔ اشتاتا مختلف ہیں، وہ لوگ مختلف کس طرح ہیں؟ زمر نکالو تو وہ ہے نا، زمر 71 نکال کر پڑھو، 71 اور 73۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ایک یہ آگے وسیق الذین اتقوا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، دیکھو الگ الگ ہے۔ واپس محشر سے جب واپس آئیں گے یا قبروں سے واپس زندہ ہوں گے تو لوگ اشتات مختلف ہوں گے۔ کس طرح مختلف ہوں گے؟ کوئی دوزخ میں جاتا ہے، کوئی جنت میں جاتا ہے، یہ ایک یہ یا اشتات مختلف ہوں گے۔ کس طرح؟ کوئی سیاہ چہرہ والے ہوں گے، کوئی سفید چہرہ والے ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہے، وَبِيَضَّتْ وُجُوهُ وَسَطٌ، وہ الگ الگ ہوں گے، یہ بنا۔ اچھا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، واپس کیوں ہوتے ہیں قبروں سے؟ اس لیے کہ دکھایا جائے ان کو اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، جزاء الاعمال مراد ہے، یا تب سے اعمال ان کو دکھایا جائے گا یا صحیف اعمال دکھایا جائے گا۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، 3 ترجمے، اس لیے دکھایا جائے گا ان کو اعمال کا بدلہ۔ آپ کا عمل کا یہ بدلہ ہے دوزخ، آپ کا عمل کا یہ بدلہ ہے جنت، یا اعمال دکھایا جائے گا، کیونکہ یہ اعمال قیامت کے دن اعمال کا جسم ہوگا، اچھا عمل کا خوبصورت جسم، برا عمل کا برا جسم، وہ عمل دیکھیں گے، یا صحیف اعمال مراد ہے، ان کو دکھایا جائے گا، عمل نامے دکھائے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ وہ سرخ چھوٹی سے چنٹی ہوتی ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے کیا ہو وہ چھوٹی سرخ چنٹی کے مقدار بھی، کیا ہے؟ خیر خیر، اچھا کام، وہ خیر مراد ہے، وہ خیر اچھا عمل مراد ہے کہ ضائع نہیں ہوا ہے، اور یرہ اس کو بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ، جس نے عمل کیا ہے مثقال ذرۃ، وہ چھوٹی سرخ چونٹی کے برا مقدار کے، شرن شر کیا ہے، یرہ اس شر کو بھی دیکھے گا، وہ شر مراد ہے جو معاف نہیں ہوا ہو۔ ایک شر ہے
برا کام کیا ہے لیکن توبہ کی ہے، معاف ہوا ہے، وہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک عمل تو کیا ہے انسان نے، لیکن وہ عمل پھر شرک بدعت ریاکاری سے ضائع ہوا ہے، وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو خیر سے وہ خیر مراد ہے، ضائع نہیں ہوا، شر سے وہ شر مراد ہے کہ وہ معاف نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبح، گھوڑے کے سینے کی آواز کو ضبح کہتے ہیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے سینہ سے آواز سی نکلتی ہے، آواز، اس کو ضبح کہتے ہیں۔ عادیات دوڑنے والے گھوڑے، الخیل الجاریات فی الغزو، غزہ میں جو وہ گھوڑے چلتے ہیں، ولادیات وہ قسم گواہ ہیں، وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ضبح، پیٹ پہ آوازیں نکال کر، فالموریات، پھر گواہ ہیں وہ فرشتے، وہ گھوڑے، فالموریات، وہ آگ نکالتی ہیں، قدحن، اپنے کھوروں سے، اپنے کھوروں سے آگ نکالتی ہیں، وہ جلتی ہیں آگ، موریات پیدا کرتے ہیں، اپنے وہ جلنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، نکلتی ہے شنکریاں۔ فالمغیرات، اور فالمغیرات، پھر وہ گھوڑے لوٹ مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں دشمن پر، صبح کے وقت میں لوٹ مارتے ہیں، صبح کے وقت میں دشمن پر۔ صبح کے وقت کیوں؟ جب اذان نہیں سنا حملہ کرتے ہیں۔ وَأَثَرْنَا، پھر یہ گھوڑے وہ نکالتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، وَأَثَرْنَا، وہ نکالتے ہیں، بِهِ، ابھی بِهِ ضمیر میں، بِهِ ضمیر راجع ہے عدو، بِهِ، یہ دوڑنے سے اٹھاتے ہیں گھوڑے، نقعاً، گرد و غبار، عدو کو ضمیر راجع کیا ہے، یا بِهِ ضمیر مکان کو، وَأَثَرْنَا، پھر وہ اٹھاتے ہیں یہ گھوڑے، بِهِ، اس جگہ میں، مکان، حملہ کی جگہ، وہ حملہ کی جگہ میں وہ اٹھاتے ہیں، حملہ کی جگہ میں، نقعاً، گرد و غبار ہے۔ تو اول تقدیر پر کہ بِهِ ضمیر آپ نے عدو کو راجع کیا ہے تو بات سمجھ ہے۔ ثانی تقدیر پر بِهِ ضمیر آپ نے مکان الحملہ کو راجع کیا ہے تو با فی کے معنی میں، تو معنی دیکھو دونوں یہ ہے۔ فاثر میں یہ گھوڑے اٹھاتے ہیں، بِهِ، یہ دوڑنے کے سبب سے، نقعاً، گرد و غبار، یا فاثر میں یہ گھوڑے اٹھاتے ہیں، بِهِ، حملہ کے مکان میں، بِهِ معنی فی ہے، اس حملہ کے مکان میں، نقعاً، گرد و غبار اٹھاتے ہیں۔ وَوَسَطْنَ بِهِ، وَوَسَطْنَ، پھر یہ گھوڑے داخل ہوتے ہیں، بِهِ ضمیر آیا، ضمیر نقع کو راجع ہے، بِهِ اس گرد و غبار سے، کہ بِهِ ضمیر نقع یا عدوہ یا مکان یا وقت کو راجع ہے۔ وَوَسَطْنَ داخل ہوتے ہیں، بِهِ اس گرد و غبار میں، یا اس دوڑنے میں، یا اس جگہ میں، یا اس وقت میں، جمعاً، کافروں کی جماعت میں، کافروں کی فوج میں داخل ہوتے ہیں گھوڑے۔ تو یہ جواب قسم ہے، ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان، بے شک انسان، لربہ لکنود، اپنے رب کا لکنود، ناشاکر ہے، رب کا ناشاکر ہے۔ ایک معنی رب کا ناشاکر ہے، دوسرا معنی اچھا یا کنود، یہ مصیبت یاد کرتا ہے، نعمتوں کو بھولتا ہے، انسان کی ایک عادت ہے، مصیبت بھی آتی ہے اور اس انسان پر نعمتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ نے صحت بھی دی ہے، خوشی بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، کبھی مصیبت بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، کنود اس کو کہتے ہیں۔ یہ انسان وہ مصیبت کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے، نعمتیں یاد نہیں آتی، مصیبت یاد آتی ہے، نعمت یاد نہیں آتی ہے، کنود کا یہ معنی۔
یا قنوط کا معنی ناشاکر ہے، یہ انسان ناشاکر ہے یا ناشاکر ہے، یا مصیبت کو یاد کرتا ہے، نعمتوں کو بولاتا ہے۔ تیسرا معنی وہ آدمی قنوط اکیلا کھاتا ہے، خادم کو بھی نہیں دیتا ہے، اس کو قنوط کہتے ہیں۔ چوتھا معنی قنوط گناہگار کو کہتے ہیں، اور پانچواں معنی قنوط کنجوس کو بھی کہتے ہیں۔ چھٹا قنوط حقوق روکنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ ساتواں نعمت کو گناہ میں خرچ کرنے والے کو بھی قنوط کہتے ہیں، اللہ نے نعمت دی ہے وہ گناہوں میں خرچ کرتا ہے۔ آٹھواں نعمت کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے، اس کو بھی قنوط کہتے ہیں۔ نواں حسد کرنے والے کو بھی قنوط کہتے ہیں۔ دسواں جو اپنے قدر کو پہچانے اس کو بھی قنوط کہتے ہیں، اپنے قدر پہچانتا ہے تو اس کو بھی قنوط کہتے ہیں۔ بہت معنی ہے۔ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ، یہ رب کا نافرمان ہے، ناشاکر ہے، یا حقوق رب کے حقوق روکنے والا ہے، نعمت کو گناہ میں لگانے والا ہے، نعمتوں کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے، یہ گناہگار ہے، یہ اکیلا کھاتا ہے، خادم کو بھی نہیں دیتا ہے، کنجوس ہے۔ وَإِنَّهُ، یہ اللہ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس انسان پر گواہ ہے۔ اچھا، یا انہو، یہ انسان عَلَى ذَلِكَ، یہ مذکور باتوں پر، یہ قنوط ناشکری پر، یہ انسان خود لشہید، زبان حال سے خود گواہ ہے کہ میں ناشکر ہوں، میں کنجوس ہوں۔ وَإِنَّهُ، یہ انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، لشدید، بہت سخت ہے، لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، لشدید، بہت کنجوس ہے، مال کی محبت میں کنجوس ہے۔ یہ تخویف ہے اور علاج مرض۔ افلا یعلم، کیا انسان کو معلوم نہیں ہے؟ افلا یعلم، کیا انسان کو معلوم نہیں ہے جو کرتا ہے ما یفعل، جو فعل انسان کرتا ہے اپنا فعل کا علم نہیں ہے۔ اذا بوسرا، اذا شرطیہ ہے یا ظرفیہ ہے، بوسرا اذا شرطیہ ہے یا ظرف ہے، یعلمو کے لیے۔ ماں غیر ذوی العقول کے آتا ہے، یہاں ماں من کے معنی میں ہے، یہ معنی یہ ہوتا ہے۔ افلا یعلم، کیا انسان نہیں جانتا ہے اپنا فعل کو؟ اذا بوسرا، جب اس کو، اذا بوسرا، جب اٹھایا جاتا ہے، ماں معنی من، ان لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر القبور، قبروں میں ہے، قبروں میں ہے، تو پھر اپنا حال کو جانے گا اس وقت، ابھی نہیں جانتا ہے۔ تو اذا شرطیہ جزا یہ محذوف ہے، فلا یعلم، اپنا فعل ابھی نہیں جانتا ہے۔ اذا بوسرا ما فی القبور، مانا من فی القبور، جب قبر والوں کو اٹھایا جاتا ہے، فیعلم حال نفسہ فی ذلک الوقت، یہ جزا محذوف ہے۔ جب قبر سے اٹھایا جاتا ہے پھر اپنا نفس کا حال معلوم ہوگا، وحصل، ظاہر ہوگا، ما فی الصدور، وہ باتیں جو سینوں میں ہیں، سینہ میں خیر کا ہے، بخیر کی بات ہے یا شر کی بات ہے، ارادہ میں اور نیت میں، خیر اور شر ارادہ اور نیت میں ہے، وہ ظاہر ہوگا، وہ ظاہر ہوگا قیامت کے دن۔ یہ سورہ بقرہ آیات نمبر 284، 284 میں کیا ہے نکالو، سورہ بقرہ آیات نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھو ادھر کیا ہے، یہ قبروں سے نکلا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ ظاہر ہوگا، سینوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہوگا، وہ ظاہر کس طرح ہوگا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ،
ظاہر کرتے ہو دل کے خیالات یا چھپاتے ہو، اللہ حساب لیتا ہے۔ کیوں حساب لیتا ہے؟ قیامت کے دن وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان ربہم، یہ علت ہے وہ شرع اور حصلہ کے لیے، وہ دل کے خیالات ظاہر کیوں ہوں گے اور قبروں سے کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ مر گئے بس مٹی ہو گئے، چھوڑ دو نا۔ نہیں، اللہ فرماتے میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب، بہم ان پر، یوم اذن، وہ بدلہ کے دن میں، لخبیر، خبردار ہے۔ اللہ بدلہ کے دن ان پر خبردار ہے۔ وہ اللہ کا بندہ آج خبردار نہیں ہے، یوم اذن قیامت کے دن میں اللہ ان پر خبردار ہے، تو بدلہ دیتا ہے، اٹھاتا ہے۔ تو آج خبردار نہیں ہے اللہ، آج بھی تو خبردار ہے نا۔ اللہ قیامت کے دن خبردار ہے، آج بھی خبردار ہے، آج بھی خبردار ہے، لیکن اس لیے کہا ہے آج خبردار تو ہے لیکن جزا نہیں ہے، جزا نہیں۔ قیامت کے دن خبردار ہے جزا دینے کے لیے، قیامت کے دن جزا دینا مراد ہے، خبردار ہے مگر جزا دینا ہے، یعنی خبر قیامت کے، اللہ قیامت کے دن ان پر خبردار ہے مانا جزا دینا۔ دنیا میں خبردار ہے لیکن یہ خبردار ہونا تعبیر ہے جزا، سزا دینے سے، تو وہ قیامت کے دن ہے، جزا سزا، سب سے خبر مراد نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان پر خبردار ہے۔ خالی ہے تو بس چھوڑ کے ہم سارے کو کل بیمار بھی نہیں ہوا اور میں جاگا نہیں تو مجھے جگانا ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے تو سر جگانا ہے۔ 10 بجے، ہاں میں انشاءاللہ 10 بجے خود آؤں گا، نہیں آیا تو 10 بجے، وہ تو اچانک میں وہی دیر کر نہیں اٹھا، کیا ہوگا؟ چلو وہی